اسرائیل میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ خانہ جنگی جیسے حالات بن چکے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کا جھنڈا لے کر پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور نتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ نتن یاہو مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین ہو گئے ہیں۔ سبھی پارلیمنٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ وہاں پر باضابطہ ٹینٹ لگا دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک نتن یاہو اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گی پروٹیسٹ ہوتا رہے گا۔ یہ پروٹیسٹ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ آرمی میں شامل نوجوان ریزائن دے کر استعفیٰ دے کر اس پروٹیسٹ کو جوائن کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین بھی اس پروٹیسٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کئی سارے رہنما بھی اس پروٹیسٹ میں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی 100 اہم شخصیات نے خط لکھ کر کے نتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اس بل کو پاس کرانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے، اور اس 100 شخصیات میں وہاں ریٹائرڈ آرمی شامل ہے، آرمی کے چیف شامل ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے فوجی کمشنر شامل ہے، کئی سابق وزیر اعظم شامل ہے۔ تو اس طرح کی شخصیات شامل ہے اور ان سب نے اپنے سگنیچر کے ساتھ خط لکھ کر کے نتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے۔ نتن یاہو اسرائیل میں ایک بل لا رہے ہیں جس بل کے لانے کا مقصد ہے سپریم کورٹ کے پاور کو کم کرنا، ججز کے اختیارات کو محدود کرنا، پارلیمنٹ کی طاقت کو بڑھانا۔ پچھلے دنوں ہی نتن یاہو نے اس بل کو پاس کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اسرائیل کے عوام نے اسی طرح کا احتجاج ہوا اور اس احتجاج کی وجہ سے نتن یاہو کو اپنا یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی اور عوام نے جھکنے پر مجبور کیا۔ ایک مرتبہ پھر نتن یاہو اس بل کو پاس کرانے پر بضد ہے اور پیر کے دن وہ پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی عوام کا کہنا ہے نتن یاہو ملک کی ڈیموکریسی کو آٹوکریسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ججز اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم کر کے سلب کر کے اپنی منمانی ملک میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے وہ اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ الجزیرہ اور دوسری انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ 10,000 ریزرو آرمی کے دستہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، آرمی سے ریزائن دے دیا ہے اور انہوں نے اس پروٹیسٹ کو جوائن کر لیا ہے۔ نتن یاہو کو جیسے یہ خبر ملی وہ بکھلا گئے، آگ بگولا ہوئے نتن یاہو، اور انہوں نے دھمکی بھرے لہجہ میں کہا کہ آرمی کے جن نوجوانوں نے ریزائن دے کر کے اس پروٹیسٹ کو جوائن کیا ہے ان کا محاسبہ کیا جائے گا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی آرمی کے جوان اپنی جگہ پر اٹل ہیں اور وہ اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مختلف شہروں میں اس طرح کا پروٹیسٹ جاری ہے۔ دوسری طرف نتن یاہو سرکار نے ابھی تک اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا ہے اور یہ احتجاج اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی اب اس پر نظر ہے، لیکن انڈین میڈیا میں اس خبر کو کہیں بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہے انہوں نے بھی اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کو کہا ہے کہ انہیں اپنا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے اور پہلے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے، اپنے بورڈ میں اس پر اتفاق قائم کرنا چاہیے، تب اس طرح کا کوئی بل پارلیمنٹ میں لانا چاہیے۔ تو اسرائیل میں احتجاج جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور سوموار کے دن کیا ہوگا اس وقت اس پر پوری دنیا کی نظر ہوگی، کیونکہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کے جو نوجوان اور شہری ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نتن یاہو نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ ہمیں اس بل کو پاس کرانا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ویسے جو اسرائیل ہے یہ دراصل فلسطین پر قبضہ کر کے بنایا ہوا ایک ملک ہے۔ 70 سال سے زیادہ اس کو ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ابھی اسرائیل خود خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر سپورٹ کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔